ادھر ہی حفظ مکمل کیا. اس کے بعد قبلہ پیر صاحب ہمارے دلوں کی دھڑکن، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان، میرے شاہ کامل حضور سید العارفین کی آغوش میں پلنے والے اور تربیت لینے والے، امی جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض لینے والے ہمارے قبلہ پیر سید محمود رسول شاہ صاحب بخاری قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حفظ کرنے کے بعد ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جامعہ میں ہی پیر صاحب کے حکم سے انہوں نے بچوں کو تعلیم دینی شروع کی اور بہترین انقلابی انداز میں پڑھاتے ہیں. اور پھر آستانہ عالیہ کے خادم ہیں. اور طلاب کی امتیاز یہ ہے کہ پیر صاحب کے آخری ایام، آخری ماہ، آخری سال جو ہیں وہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے قبلہ پیر صاحب کی خدمت بھی کی. جس شخصیت کو میں دعوت دینے لگا ہوں ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پیر صاحب قبلہ کی دن رات خدمت بھی کی ہے اور بڑا ہی فیض حاصل کیا ہے. اس فیض کا ایک جلوہ دکھانے کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ القاری عدیل اعظم قادری وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنے منفرد انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کچھ موتی بکھیر کے ہمارے دلوں کو منور کر دیں. ایک نعرہ بلند کر دیں، نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، اتنی محنت کے ساتھ تمہیدی الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے اور آپ نے اتنا پنجابی میں کہتے ہیں ماٹھا نعرہ لگایا ہے. نہیں، ذرا اونچی آواز میں نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور سید العارفین شہنشاہ فضل، فیضان سید العارفین شہنشاہ فضل. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. احباب ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان فرمائی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. عزیز سامعین، اس کتاب میں شک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جس کتاب کو بیچنے والا رب العالمین ہو، لے کر آنے والے جبریل امین ہو، اور جس نبی کے قلب پر اتری وہ نبی رحمت للعالمین ہو. عزیز سامعین، دنیا کی تمام کتابیں
مل کر بھی قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دنیا کی تمام کتابوں کے مصنف انسان ہیں اور قرآن مجید کا مصنف خود خالق کائنات ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دنیا کی تمام کتابیں ہماری زندگی کے کسی ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا طب اور حکمت کی کتابیں ہمیں جسمانی بیماریوں کے علاج بتاتی ہیں، منطق کی کتابیں ہمیں استدلال کرنا سکھاتی ہیں، ریاضی کی کتابیں ہمیں شمائریات بتاتی ہیں، فقہ کی کتابیں ہمیں فقہی مسئلوں سے آگاہ کرتی ہیں، تاریخ کی کتابیں ہمیں گزرے ہوئے واقعات بتاتی ہیں۔ مگر قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، فقہ ہو یا منطق، فلسفہ ہو یا سائنس، قانون ہو یا ادب، تاریخ ہو یا جغرافیہ، دینیات ہو یا سیاست، معاشیات ہو یا معاملات، قرآن مجید ہر موضوع ہر عنوان پر حاوی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس لاریب کلام میں موجود نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جتنے بھی آسمانوں میں غائب ہیں اور اس زمین میں، سب کا علم اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ احباب ذی وقار، اس قرآن مجید کی تلاوت عظمت اور رحمتوں کا نزول ہے۔ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرے پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جب میں تلاوت کرنے لگتا تو گھوڑا کب کپانے لگ پڑتا، جب میں خاموش ہوتا دیکھنے کے لیے کہ گھوڑے کو کیا مسئلہ پیش آیا ہے تو گھوڑا ساکن ہو جاتا، لیکن پھر جب میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے لگتا تو پھر یہی منظر گھوڑا پیش کرتا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرا بیٹا اس کے پاس لیٹا ہوا ہے، کہیں یہ اسے نہ نقصان پہنچا دے، لیکن جب میں قرآن مجید کو روکتا تو گھوڑا بھی ساکن ہو جاتا۔ میں نے صبح یہ قصہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید بن حفیر، کاش تم صبح تک قرآن مجید پڑھتے رہتے، وہ رحمتوں کا نزول جو اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے اوپر ہو رہا تھا، کاش ہم بھی اس کا نظارہ کر سکتے، ہم بھی اس کی زیارت کر سکتے۔ احباب ذی کا قرآن مجید کی تلاوت عظمت اور رحمتوں کا نزول کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کا ادب بھی خجلودی الہی کا ذریعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا؟ تو سلطان کہنے لگے اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمتوں سے نواز دیا، مجھ پہ اس ذات نے بڑا کرم کیا۔ تو اس شخص نے کہا تیری کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھ پر ان رحمتوں کا نزول کیا؟ تو سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ میں ایک رات اپنے دوست کے ہمراہ ٹھہرا، جب میں آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ طاق میں قرآن مجید پڑا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا محمود غزنوی اگر تم نے یہاں آرام کیا تو قرآن مجید کی بے ادبی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ قرآن مجید کو کسی اور جگہ پہ محفوظ جگہ پہ رکھ دوں۔ پھر دل میں یہ خیال آیا سلطان تو نہیں افضل، قرآن مجید افضل ہے۔ میں نے اپنا بستر اٹھایا دوسری جگہ پہ لگا لیا۔ اللہ رب العزت کو قرآن مجید کے ادب کی وجہ سے میری یہ ادا اس قدر محبوب لگی کہ اس نے مجھے بخش بھی دیا اور مجھے اپنی رحمتوں سے نواز بھی دیا۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے اترا۔ آج کے اس دور میں ہم کسی کے پاس
رزق زیادہ دیکھے تو ہمارا اس کے لیے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ اللہ رب العزت کی بڑی رحمتیں ہیں. کسی کا بچہ کسی اچھی نوکری پہ لگ جائے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں. کسی کا بیٹا کوئی انجینئر مکینیکل کوئی وزیر بن جائے تو ہمارا نظریہ اس کے لیے بدل جاتا ہے. ہم انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اباب ذیلقان کی قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے اترا. آج ہم ان ظلمتوں کے اندھیرے میں اسی لیے گرفتار ہیں کہ ہم نے جو ہماری ہدایت کے لیے اترا اس کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنے لائق انٹیلیجنٹ بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا، ڈاکٹر بنائے، سارا کچھ کیا، اور دین کو کم ظرف چھوٹے ذہن کا بچہ دیا. اور اسی وجہ سے ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری مصیبتیں بھی نازل ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کیونکہ علماء کرام موجود ہے.